تب زمین، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہ تھا۔ تنہا عظیم رب العالمین کائنات کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اے قلم تو لکھ۔ یہ حکم سنتے ہی قلم عرض کرنے لگا، اے میرے رب العالمین، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو عرش معلی پر کلمہ طیبہ لکھ۔ یہ حکم پا کر قلم 400 سال تک لا الہ الا اللہ لکھتا رہا۔ جب 400 سال گزر گئے تب اللہ رب العالمین نے قلم سے پوچھا، اے قلم تو نے کیا لکھا؟ قلم نے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے تو بس لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو نے کلمہ کا آخری حصہ کیوں نہیں لکھا؟ قلم خوف سے کانپتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے میرے رب تو پاک ہے، تو یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس نام کے بعد کون سا نام لکھوں؟ یہ میرا حوصلہ نہ ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے قلم، لا الہ الا اللہ کے بعد میرے خاص دوست، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ، یعنی لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قلم کئی سو سال تک یہ نام لکھتا رہا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عرش معلی پر عظیم و شان استمبھ پیدا فرمائے اور انہیں 7 زمین و آسمان کے اندر گاڑ دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک استمبھ سے دوسرے استمبھ کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو اٹھانے کے لیے کچھ لمحوں میں 4 فرشتے پیدا فرمائے اور ان سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش کو اٹھاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی 4 فرشتے عرش اٹھانے کو تیار ہوئے، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو ایک دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے یہ دعا پڑھی تو وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے، اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی قدرت سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت سے ماؤں ارد تیار فرمایا اور وہاں سرخ یاقوت سے لوح محفوظ پیدا فرمایا اور اسے عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم، اس عظیم الشان تخلیق، علم اور قیامت تک پیش آنے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پا کر قلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آغاز کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو دوبارہ حکم دیا، اے قلم، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء تک کے تمام حالات لوح محفوظ میں درج کر۔ پس قلم نے یہ حکم پا کر تمام مخلوقات اور تمام واقعات کو لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاقوت کی طرف نظر ڈالی تو یاقوت خوف سے پگھل گیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایہ قدرت سے ہوا پیدا ہوئی اور رب العالمین نے اسے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف بھیج دیا اور فرمایا، تم لوگ تیز رفتاری سے بہتے ہوئے پانی میں لہریں پیدا کرنے لگے اور جھاگ اٹھنے لگا، اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوئی، چنانچہ پانی کے اوپر جھاگ جم گیا، اور ان جھاگوں کے باہمی تصادم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پانی کے بیچ میں قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے پہلے حصے سے پانی، دوسرے حصے سے تانبا، تیسرے حصے سے لوہا، چوتھے حصے سے چاندی، 5ویں حصے سے سونا، 6ٹھے حصے سے موارد یعنی موتی، اور 7ویں حصے سے یاقوت پیدا فرمایا۔ اس کے بعد عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی سے پہلا آسمان، تانبے سے دوسرا آسمان، لوہے سے تیسرا آسمان، چاندی سے چوتھا آسمان، سونے سے 5واں آسمان، موارد سے 6ٹھا آسمان اور یاقوت سے 7واں آسمان بنایا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پانی سے بدل کر ایک سرخ رنگ کی مٹی کی مانند چیز وجود میں آئی۔ تب اللہ رب العالمین نے 4 فرشتوں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس کو کھینچو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ چیز ایک وسیع و عریض زمین کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے محض 6 دنوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے اور ستارے یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کر دیا۔ پھر 1000 سال بعد اللہ رب العالمین نے بے دھواں آگ پیدا کی اور اس سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنوں میں ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یوسف تھا۔